إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سب قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر
کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا ہے اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر ایک موقع عطا فرمایا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایک اور مرتبہ رمضان کا مہینہ آ گیا، کیونکہ کتنے ہی ہمارے ایسے ساتھی ہیں اور ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں، ہمارے ایسے واقف کار ہیں کہ جو پچھلے سال تو رمضان المبارک کے مہینے میں زندہ تھے، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی آپ پر نعمت ہے، کیونکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جو ماہ مغفرت ہے، اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے جاری کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ سب سے زیادہ اپنے بندوں کو معاف فرماتے ہیں، جس مہینے کے اندر سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل میرے پاس آئے اور آ کے دعا کی کہ جو بندہ اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ جو ہے وہ پا لیتا ہے، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رمضان کا مہینہ گزارنے کے باوجود بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتا، اپنے گناہ نہیں معاف کرواتا، وہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل نے کہا آپ آمین کہیں، تو آپ نے کہا آمین۔ یعنی جو بندہ اس مہینے کی اندر رہتے ہوئے رمضان کا مہینہ گزار دیتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا، اس کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کی وجہ سے بندے کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ جس کی زندگی میں ایک رمضان زیادہ آیا، اس نے اس رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھے، اس نے اس رمضان کے مہینے کا قیام بھی کیا، عبادتیں کی، صدقات اور خیرات بھی کی، اور اس کا ساتھی جو ہے وہ رمضان کا مہینہ نہیں پا سکا، اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ جو بندہ رمضان کا مہینہ اپنی زندگی میں پا لیتا ہے، اس کا درجہ اور اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس مہینے کا مقام بہت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ اس مہینے کے فضائل کچھ مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس مہینے کی فضیلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی کلام کو، قرآن پاک کو اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ماہ مبارک مہینہ ہے، وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور اس مہینے کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، جس رات کو اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کی فضیلت کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر جیسی رات موجود ہے کہ جو ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اس ایک رات میں 2 رکعتیں نماز پڑھنا 1000 مہینے میں 2 رکعتیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس ایک رات میں 10 روپے خرچ کرنا 1000 مہینوں میں ہر روز 10 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس ایک رات میں قیام کرنا 1000 مہینوں میں روزانہ قیام کرنے سے بہتر ہے۔ یہ اللہ نے وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے وہ بھی اس مہینے میں رکھ دی ہے۔
اور وہ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، 5 راتوں کی عبادت کر لو، ان میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی ہوگی، اللہ آپ کی زندگی میں لیلۃ القدر کا ثواب اور اجر لکھ دیں گے۔ اور اس مہینے کی فضیلت اس قدر فضیلت ہے کہ جب اس مہینے کی ابتدا ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجن، تو شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، سرکش جنوں کو باندھ دیا جاتا ہے، بیڑیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب النار لم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ لم يغلق منها باب، اور فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے خیر کے کام کرنے والے، اے نیکیاں کرنے والے، آجا موقع ہے، اور نیکیاں کر، اللہ کے رستے میں اور خرچ کر، اور عبادتیں کر، اب تیرے لیے موقع ہے، اب تیرے اجر اور ثواب میں اضافے کا موقع آ گیا ہے۔ اور فرشتہ یہ بھی آواز لگاتا ہے، اے برائی کے کام کرنے والے، اے دن رات گناہوں میں مگن رہنے والے، اے اللہ سے دور رہنے والے، اے بے نمازی، اے صدقہ خیرات میں کنجوسی کرنے والے، اب یہ کام چھوڑ دے، اب ایسا مہینہ آ گیا ہے کہ تو اپنے آپ کو بدل اور تو اللہ کے در پہ آ کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دے۔ فرشتے آوازیں لگاتے ہیں، فرشتہ پکار پکار کے بندوں کو پکارتا ہے، بلاتا ہے کہ اللہ کے در پہ آ جاؤ، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو برائیاں، اللہ کے در پہ آ جاؤ۔ اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ جو ہے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً مَعِي، رمضان میں عمرہ کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج کے لیے گئے تو ایک انصاری خاتون حج کے لیے نہ جا سکی، پیچھے رہ گئی، اس نے آ کے گزارش کی کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ حج نہیں کر سکی، مجبوری تھی، اب میں کیا کروں، میں تو آپ کے ساتھ حج کرنے کا شرف نہیں پا سکی، اب میں اس فضیلت سے محروم ہو گئی ہوں، اب میرے لیے کیا حل ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان آئے تو رمضان میں عمرہ کر لینا، وہ حج کے برابر ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے تم نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ تو رمضان کی اللہ رب العزت نے یہ بھی فضیلت رکھی ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں یہ جب مہینہ جب آتا تو اللہ کے نبی صحابہ کو خوشخبریاں دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک، میرے صحابہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے کا نام رمضان ہے، اور یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ اپنے بندوں کو اپنے در پہ کھینچ کھینچ کے لے کے آتے ہیں، اللہ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اور وہ اسباب کیا ہیں؟ اللہ جنوں کو شیطانوں کو باندھ دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں کہ میرے بندے آ، موقع ہے، اب آ جا، جنت تیرے لیے کھلی ہے اور جہنم میں نے اب تیرے لیے بند کر دی ہے، شیطانوں کو میں نے جکڑ دیا ہے، اب تو آ جا، بس میرے در پہ آ جا، معافی مانگ لے۔ اللہ انتظام کرتے ہیں، انصرام کرتے ہیں کہ میرا بندہ آئے، اب مجھ سے معافی مانگ لے۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ عبادات بھی رکھی ہیں کہ جن عبادات کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلی عبادت ہے روزہ۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھا۔ اب روزہ ہمارے لیے فرض ہے، اور جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے ہی انعامات رکھے ہیں۔ جو اس عبادت کو بجا لاتا ہے اس کے لیے بڑی ہی فضیلت ہے، جو اس عبادت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اور جو بندہ روزہ رکھے گا کل قیامت کا دن ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والے کی سفارش قرآن بذات خود کرے گا، اور روزہ رکھنے والے کی سفارش روزہ کرے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، روزہ مجسم شکل میں اللہ رب العزت کے دربار میں آ جائے گا، آ کے کہے گا اے اللہ یہ تیرا وہ بندہ ہے کہ جس نے تیری خاطر روزہ رکھا تھا، اور روزہ رکھنے کے لیے اس نے اپنی خواہشات پر بھی قابو پایا، اس نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، اور اس نے اپنی خواہشات پر بھی کنٹرول کیا، صرف تیری خاطر تیرے اس بندے نے روزہ رکھا ہے، اے اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما۔ روزہ خود سفارش کرے گا اور قرآن خود سفارش کرے گا۔ اس لیے جو بندہ روزہ رکھتا ہے کل قیامت کے دن وہ کسی کی سفارش کے لیے جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھیلائے گا، بلکہ اس کا سفارشی خود اس کے پاس آئے گا اور آ کے اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے اللہ یہ وہ بندہ ہے جو صائم تھا، جو روزے دار تھا، اس کا روزہ قبول فرما اور میری سفارش بھی قبول فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ اور اسی طرح جو روزہ رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے کے لیے جو انعامات رکھے ہیں ان میں سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ ہے کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، اس کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں۔ ایک تو خوشی کا موقع یہ ہے کہ جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت اسے ایک راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اطمینان ملتا ہے کہ میں نے آج کے دن اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ کی توفیق سے میں نے اس روزے کو مکمل بھی کر لیا ہے، اور اللہ کی توفیق سے اب میں روزہ افطار کرنے لگا ہوں۔ جب اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کی خاطر سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنے والا شام کے وقت روزے کو افطار کرتا ہے تو اس وقت اس روزے دار کو خوشی ملتی ہے، اور وہ خوشی جو ایک روزے دار کو ملتی ہے وہ کبھی بھی ایسے بندے کو نہیں مل سکتی جس نے روزہ نہیں رکھا۔ جو روزہ نہیں رکھتا افطاری کرے گا، اللہ کہ کوئی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جو بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیتا ہے وہ ہرگز ایسی خوشی نہیں حاصل کر سکتا۔ وہ افطاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے افطاری تو کر لے گا، دعوت افطار میں شرکت بھی کر لے گا، اور وہ کھانا بھی کھا لے گا، اچھے اچھے پکوان بھی کھا لے گا، لیکن اسے وہ خوشی نہیں مل سکتی جو خوشی ایک روزے دار کو میسر ہوتی ہے، ایک روزے دار کو ملتی ہے۔ اور دوسری خوشی وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اللہ سے ملاقات کرے گا اس وقت بھی روزے دار خوشی کی حالت میں ہوگا، اسے بڑی خوشی ہوگی کہ میں نے دنیا کے اندر اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ آج وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائے گا اور اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے خوشی کے عالم میں وہ جو ہے وہ سب کے سامنے خوش ہوگا اور خوش نصیب بن جائے گا، اور وجہ اور سبب یہ ہے کہ اس نے دنیا کے اندر اللہ کی خاطر روزہ رکھا ہے۔ اور یہ روزے کی فضیلت ہے، اور روزے کی فضیلت اتنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ 1 سے لے کر 7 گنا تک، 10 گنا تک، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندے نے نیکی ایک کی ہے، اگر بندے کا اخلاص ہے، خالص نیت کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو اللہ ایک نیکی کو 10 گنا سے اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بھی اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا عمل ہے، اللہ فرماتے ہیں الصوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرا بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس روزے کی جزا اور روزے کا ثواب بھی میں دوں گا۔ آپ ایسے سمجھ لیں کہ نماز ہم پڑھتے ہیں،
فرشتے یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس بندے نے نماز ادا کی ہے، اور فرشتے اس نماز کا ثواب بھی لکھتے ہیں۔ انسان صدقہ کرتا ہے، فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس نے صدقہ کیا ہے، ساتھ یہ بھی لکھتا ہے کہ اس کا اتنا اجر اور اتنا ثواب ہے۔ فرشتے انسان کی ایک ایک نیکی کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کا اجر بھی نوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ ایسا اجر ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے بھی یہ کہہ رکھا ہے، کرامن کاتبین سے بھی یہ کہہ رکھا ہے کہ تم نے صرف یہ تو لکھنا ہے کہ اس بندے نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، لیکن اس روزے کا اجر اتنا ہے کہ وہ تم نے نہیں لکھنا، وہ کل قیامت کے دن میں اپنے بندے کو خود عطا کروں گا۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ انسان اپنے اللہ کی خاطر باطن سے بھی ظاہر سے بھی اللہ کی خاطر روزہ رکھتا ہے۔ دنیا والے اگر نہ دیکھیں تو پھر بھی، اگر دیکھ لیں پھر بھی یہ روزے کی حالت میں ظاہر اپنے آپ کو کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے نے روزہ نہیں رکھا، دنیا والوں کو نہیں پتہ کیونکہ وہ دنیا والوں کے سامنے نہیں کھاتا پیتا، اکیلے میں کھا لیتا ہے، لیکن جو روزے دار ہے وہ چاہے دنیا والے ہوں، چاہے خلوت ہو، چاہے جلوت ہو، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو، چاہے وہ تنہا کمرے میں اکیلا بیٹھا ہو، پھر بھی وہ کبھی بھی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، اور اپنے نفس پر کنٹرول کرے گا، گناہوں سے بچے گا کہ اس کے ذہن میں یہ بات موجود ہے اور اس کے دل میں یہ تصور موجود ہے کہ میں نے یہ روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھا ہے، وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ اپنے دل میں یہ تصور رکھتا ہے، پھر اللہ بھی یہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری خاطر روزہ رکھا ہے، اس کا اجر اور اس کا ثواب بھی میں اپنے بندے کو میں ہی خود دوں گا۔ اور روزے دار کے لیے یہ فضیلت ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو، اس کی فضیلت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ پیٹ خالی ہوتا ہے، عصر کے بعد جا کے بسا اوقات روزے دار کے منہ سے جو ہے وہ حمک اور جو ہے وہ بو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس بو کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامت من ریح المسک۔ آپ نے فرمایا کہ اس اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی ذات کی قسم ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ پاک ہے۔ اس لیے اگر آتی ہے بو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مسواک کریں، اللہ کے نبی کا حکم ہے، مسواک سے بھی بسا اوقات ختم نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ خوشبو جو ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اگر وہ بو آتی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ کستوری سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ تو اس لیے روزے دار کے لیے اللہ نے بڑے ہی انعام رکھے ہیں، لیکن وہ انعام تب ملیں گے، وہ انعامات تب ملیں گے جب بندہ صحیح طریقے سے روزہ رکھ لے گا، صحیح طریقے سے روزہ رکھ لے۔ روزے کا اجر بڑا اجر ہے، اللہ نے اس اجر کو بیان نہیں کیا کیونکہ اس قدر وافر اور زیادہ اجر ہے، اللہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کہا، اللہ نے کہا کہ میں خود اجر دوں گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ روزے کا اجر کتنا ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزے کا اجر جو ہے وہ حدیث کے اندر ذکر کر دیا، فرضی روزے کا ثواب نہیں ذکر کیا، نفلی روزے کا اجر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ آپ نے فرمایا جس بندے نے دوران جہاد اللہ کے رستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں اس بندے کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں، ایک نفلی روزے کے بدلے میں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ فرضی روزے کا کتنا ثواب ہوگا، فرضی روزے کا کتنا ثواب ہوگا۔ اور روزہ ایسا عمل ہے اور یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر ہر رات ہر افطاری کے وقت روزے داروں میں سے بڑے ہی ایسے بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے ان للہ عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں
ہر روز افطاری کے وقت اللہ اپنے کچھ بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور یہ ہر روز افطاری کے وقت ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کے اخلاص کی طرف دیکھتے ہیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جس نے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، اور کون سا ایسا بندہ ہے جو خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، اور اس کا ارادہ اور پورا پختہ جو ہے مضبوط ارادہ کر کے بیٹھا ہے کہ میں نے رمضان کے اگلے روزے بھی رکھنے ہیں اور میں نے اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، اور یہ بھی روزے دار کے لیے فضیلت ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے، بندہ روزہ رکھے، اس کے لیے فضیلتیں ہی فضیلتیں ہیں۔ اور روزے کا جو وہ صحیح طریقہ اور روزے کے قابل قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور وشهادة الزور والعمل به، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی غلط کام نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس بندے کی بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کو ضرورت ہے تمہاری تبدیلی کی، اللہ کو ضرورت ہے تمہارے دل کے بدلنے کی، اللہ کو ضرورت ہے تمہارے دل کے اندر تقوی کی شمع جلنے کی، اللہ کو ضرورت ہے کہ تم دوبارہ اللہ کے در پہ آ کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ لیکن جو بندہ روزہ رکھ لیتا ہے، روزہ رکھ لیا سو گیا، نمازیں بھی گئی اور جو ہے وہ عبادت بھی گئی، اور اگر اٹھا ہے تو فضول گفتگو کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے اور حرام کاروبار کر رہا ہے، حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، اللہ کو ایسے بندے کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کیا لینا دینا، اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس سے کیا مطلب۔ اللہ کو اگر مطلب ہے، اللہ اگر کسی چیز کو پسند کرتا ہے، اللہ اگر کسی چیز سے پیار کرتا ہے تو وہ تمہارے دل کا تقوی ہے، اور وہ تمہارے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اگر تم روزہ رکھ کے اللہ کا ڈر اپنے دل میں بیدار کر لیتے ہو تو تمہارا روزہ قابل قبول ہے۔ اور ہر بندے کو پتہ ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا، روزہ رکھنے کے باوجود بھی اس نے نمازیں پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، روزہ رکھنے کے باوجود بھی وہ حرام کاروبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ اور عجیب اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے کہ انسان اور مسلمان جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے کہنے پر، اللہ کے حکم پر سارا دن حلال کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ کھانا کھانا حلال تھا نا، نہیں کھاتا۔ پانی پینا اس کے لیے حلال تھا نا، نہیں پیتا۔ شربت پینا، کھانے پینے کے اچھے اچھے پکوان اس کے سامنے جو ہے دنیا جہان کے اچھے اچھے کھانے بھی رکھ دیے جائیں، جو روزے دار بندہ ہے وہ ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے میرے اللہ کا حکم ہے میں نے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک حلال کھانا بھی نہیں کھانا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ آج کا مسلمان اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سارا دن حلال کھانا تو نہیں کھاتا، لیکن حرام کھانا کما لیتا ہے، حرام کمائی کما لیتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے۔ اسے یہاں اللہ کا خوف نہیں آتا، روزہ رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف کیا کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، حرام کا کاروبار کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، ناجائز کاروبار کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، غریبوں پر ظلم کر رہا ہے۔ کیا فائدہ ایسے روزے کا؟ اللہ کو ایسا روزہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو وہ روزہ چاہیے جس روزے کے اندر بندے کی تبدیلی شامل ہو، جس روزے کے اندر اللہ کا ڈر شامل ہو۔ جب ایسا روزہ رکھے گا بندہ تو پھر اللہ کے اس کے لیے انعامات بھی نازل ہوں گے۔ جب بندہ ایسا روزہ رکھے گا تو پھر اللہ اسے ایسا اجر دیں گے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے گا۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ بعض لوگ تو روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتے، حرام کاروبار نہیں چھوڑتے، ظلم نہیں چھوڑتے، گالم گلوچ نہیں چھوڑتے، فضول گفتگو نہیں چھوڑتے، گانا موسیقی فلمیں نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو ٹائم پاس کرنے کے لیے، روزے کا وقت گزارنے کے لیے، آج ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے جی روزے کا وقت ہی نہیں گزر رہا، کیا کرو ٹی وی لگا کے بیٹھ جاؤ، کیا کرو ڈرامہ لگا کے بیٹھ جاؤ، کیا کرو کوئی فلم لگا کے بیٹھ جاؤ، موبائل پہ سارا دن مشغول ہو جاؤ۔ یہ کیسا طریقہ ہے، یہ کیسا ذریعہ ہے
اللہ کے نبی نے تو روزے کا وقت گزارنے کے لیے ذکر کی تلقین کی ہے، روزے کا وقت گزارنے کے لیے عبادت کی تلقین کی ہے، روزے کا وقت گزارنے کے لیے اللہ کے در پہ آ کے 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی تلقین کی ہے کہ لوگوں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ رمضان قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کیا کرو، وقت نہیں گزرتا تو قرآن پڑھو، وقت نہیں گزرتا تو قرآن کا ترجمہ پڑھو، وقت نہیں گزرتا تو قرآن کی تفسیر پڑھو، فضول کام چھوڑ دو، پھر تمہارا روزہ صحیح ہے اور وہ روزہ اللہ کو قابل قبول ہے۔ اللہ کو قابل قبول روزہ وہ ہے جو بالکل اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ آج ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی اتنی بھرمار ہے کہ ہم نے ٹائم ضائع کرنا ہو، ٹائم گزارنا ہو، ٹائم سپینڈ کرنا ہو تو ہم موبائل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، بس ایک دفعہ فیس بک آن کرنے کی دیر ہے، سارا دن گزر جائے گا، وہ آف نہیں ہوگی۔ اور یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو خود جو ہے وہ ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ نے سوشل میڈیا چلانا ہے تو کوئی نہ کوئی غیر محرم اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گناہ کے اوپر مبنی ویڈیو یا کوئی تصویر آپ کے سامنے آئے گی، آپ نے بچنا خود ہے۔ شیطان کا حملہ تو بالکل تیار ہے، شیطان تو گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے لیے روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن اس کا روزہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ تو کوشش کرتا ہے اور بندے کو دھوکہ دیتا ہے، بندے کو یہ دھوکہ ہوتا ہے میں روزے رکھ رہا ہوں، روزے قبول بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ شیطان اندر ہی اندر سے بندے کے روزوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ روزہ رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ ایسا رکھیں جیسے رسول اللہ نے رکھنے کا حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ بندے وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، بلا عذر بغیر مجبوری کے روزہ چھوڑنے کا بہت ہی برا انجام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے آئے، انہوں نے میری بازوؤں سے پکڑا، مجھے کھڑا کیا اور مجھے کہتے میرے ساتھ چلو، ہمارے ساتھ چلو، کہتے مجھے ایک پہاڑی اور ایک چوٹی کے پاس لے گئے، مجھے کہنے لگے اس کے اوپر چڑھو، میں نے کہا جی میں اس پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتا، مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ فرشتوں نے کہا جی چڑھیں، ہم آپ کے لیے آسان بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب اس پہاڑی کی چوٹی پر چلا گیا تو مجھے وہاں سے آواز آئی، چیخ و پکار کی آواز آئی، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جہنمی ہیں، جہنمیوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے آگے جا کے دیکھا کچھ لوگ تھے جن کو الٹا لٹکایا ہوا تھا، الٹا باندھا ہوا تھا، منہ کے بل لٹکے ہوئے تھے اور ان کی باچھوں کو چیرا گیا تھا اور خون بہہ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں کھایا پیا کرتے تھے، جو روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ روزے نہ رکھنے والوں کے لیے اس قدر جو ہے وہ خطرناک اور سنگین انجام اور سزا ہے۔ اس لیے جو بندہ بھی طاقت رکھتا ہے، ہر عاقل بالغ سمجھدار پر اللہ نے روزے کو فرض کر دیا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اللہ کا اعلان ہے جو بندہ رمضان میں موجود ہو، رمضان تک اللہ اس کو زندگی دے دیں، اس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آ جائے اور کوئی عذر نہیں ہے، نہ کوئی بیماری ہے، نہ وہ بوڑھا ہے، نہ کوئی سفر کا مسئلہ ہے، تو وہ اللہ کے رستے میں روزہ رکھے، اس پر روزہ فرض ہے۔ اور پھر اگر بندہ روزہ رکھے گا تو اللہ کی طرف سے روزے میں ملنے والے انعامات بھی اسے ملیں گے۔ اور یہ ایک عبادت ہے جو رمضان کے مہینے میں ہم کرتے ہیں۔ دوسری عبادت کون سی ہے؟ وہ ہے قیام اللیل، رات کی تراویح پڑھنا، نماز ادا کرنا، قیام اللیل میں شرکت کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا عمل اور ان کا طریقہ کیا ہے؟ وہ راتوں کو تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہے، ان کا شیوا یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ رات کے وقت اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے الگ کر لیتے ہیں۔ نیند بھی آئی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، دل نہیں کرتا اٹھنے کو، لیکن اللہ کے بندوں کا طریقہ یہ ہے، عباد الرحمن کا وصف یہ ہے کہ وہ رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت اور قیام اللیل اور تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی قیام کیا کرتے تھے، رمضان میں بھی کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے اندر اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر روزانہ بلا ناغہ آپ 11 رکعات تراویح، تہجد، قیام اللیل پڑھا کرتے تھے۔
آپ کا سارا سال یہ معمول تھا، اور آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کان یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ، آپ کا اتنا لمبا قیام ہوتا تھا کہ قیام کی وجہ سے کھڑے ہو کر آپ کے قدموں پہ ورم پڑ جاتے، آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ کہتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا احب اکون عبدا شکورا، عائشہ اگر اللہ نے میرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے تو کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے۔ آپ کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، آپ کی زندگی میں آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رات کا قیام کریں، تراویح میں شرکت کریں، قیام اللیل میں شرکت کر کے جو ہے وہ قیام ادا کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا پھر وہ گھر جا کے سو گیا، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اکیلے نماز ادا کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں آئیں، امام کے ساتھ قیام کریں، تراویح پڑھیں، امام 4 پڑھائے، امام 8 پڑھائے، امام جب 8 پڑھا دے، 8 پڑھانے کے بعد وتر پڑھ کے آپ اپنے گھر جا کے سو جائیں، آپ کے نامہ اعمال میں ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو رات کا قیام کرتا ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، لوگو اس وقت نماز ادا کرو جب ساری دنیا سو رہی ہو، تدخلوا الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، تو سلامتی بھی ملے گی۔ اور اللہ کے نبی کا شیوا بھی یہ تھا، اللہ کے نبی کا طریقہ بھی یہ تھا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو صحابہ کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا تھا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ قیام اللیل کو لازم پکڑو، قیام اللیل کو لازم پکڑو، روزانہ نماز پڑھا کرو، تراویح پڑھا کرو، قیام کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، فإنہ دأب الصالحین، کیونکہ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تم سے پہلے بھی جو صالحین گزرے ہیں، جو نیک بزرگ گزرے ہیں، وہ سارے کے سارے رات کی نماز ادا کیا کرتے تھے، قیام اللیل پڑھا کرتے تھے، چاہے 2 رکعت ہی صحیح پڑھو تو صحیح، کیونکہ یہ رات کا قیام، رات کی نماز قربۃ الی ربکم، یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گا، اور ومغفرۃ للسیئات، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، کفارہ بن جائے گا، ومنہات للاسم، اور تمہیں گناہوں سے دور کر دے گا۔ پہلا جو ہے وہ آپ کو پہلا اس کے بدلے میں کیا ملے گا اجر، کہ اللہ کے آپ قریب ہو جائیں گے، اور دوسرا کیا کہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور تیسرا کیا ہے کہ آپ کو گناہوں سے دور کر لیا جائے گا، ایک تو گناہ ختم اور دوسرا آپ کو بھی گناہوں سے دور کر دیا جائے گا۔ اس لیے رات کا قیام، رات کی نماز، اور رات کی نماز جو بندہ پڑھتا ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اس کو بات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی آ جاتا ہے۔ جو رات کی نماز پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ضبط نفس اور کنٹرول اور اپنی خواہشات پر صبر کرنے کی بھی اللہ توفیق دے دیتے ہیں جو رات کی نماز ادا کرتا ہے۔ اس لیے تمام ساتھی رمضان میں تو آپ کے لیے بڑی ہی سہولت اور بڑی ہی آسانی ہے، کیونکہ ایک ماحول بن جاتا ہے، سارے لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، سارے لوگ قیام کر رہے ہیں، ایک ماحول بن گیا ہے۔ جو بندہ دیکھے آتا ہے، آ کے قیام کرتا ہے، اللہ اس کے اجر میں، اس کے نامہ اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں۔ اور قیام کرنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان کا قیام کیا، اجر اور ثواب کی نیت سے کیا، ایمان کی حالت میں کیا، رمضان کا قیام کرنے کی وجہ سے، تراویح ادا کرنے کی وجہ سے اللہ اس بندے کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
اور رات کا قیام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا، ہمارے لیے تو نفل ہے نا، پھر بھی ہمیں رات کا قیام ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد وقت مختصر بات ختم کریں، آخری جو ایک اور عبادت ہے اس مہینے کے اندر وہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ سخی اور سخاوت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ رمضان میں اور بھی زیادہ سخاوت کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ رمضان کے اندر آپ کی جبریل سے روزانہ ملاقات ہوتی تھی، جبریل روزانہ آتا تھا، اللہ کے نبی جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اس قدر سخاوت کرتے تھے رمضان کے اندر، اجود بالخیر من الریح المرسلہ، حدیث میں آتا ہے کہ تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ خیر کے کام کیا کرتے تھے، اور آپ خرچ کر دیا کہ جتنا پڑا ہے خرچ کر دو، جو بھی ہے خرچ کر دو۔ اللہ کے نبی کہتے تھے یہی آخرت میں ذخیرہ ہو رہا ہے، یہی تمہارے کام آئے گا، جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو رمضان کے مہینے میں خرچ کرنا یہ بہت ہی اہم اور افضل کام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ خرچ کرتے تھے، اور جو بندہ خرچ کرتا ہے اس کے لیے پھر فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال میں برکت پیدا فرما، اللہم منفقا خلفا۔ فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اسے اس کے بدلے میں اور عطا کر، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکن طلفا، اے اللہ جو بندہ تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، کنجوسی کر رہا ہے، اپنے مال پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا ہے، وہ جیب سے پیسے نکالتے ہوئے ڈرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تلف کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ اور بسا اوقات تو ظاہری صورت میں مال تباہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جتنا مال ہے، بڑا مالدار ہے لیکن مال میں برکت نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں خصوصی طور پہ خرچ کریں، افطاریاں کروائیں، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجیں، لوگوں کی سحریوں کا انتظام کریں۔ اور افطاری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان له مثل اجرہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی ایک بندے کی افطاری کروا دی، جس کی آپ نے افطاری کروائی ہے، اس کے روزے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ روزہ رکھنے والے کو بھی ثواب مل رہا ہے، اور اس روزہ رکھنے والے کا ثواب ایک روزے کے برابر ثواب اس بندے کو بھی ملتا ہے جس نے اس کی افطاری کروائی ہے۔ آپ نے فرض کریں آپ نے 10 بندوں کی ایک دن افطاری کروائی ہے، تو 10 بندوں کے روزے کا ثواب یعنی 10 روزوں کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ اور روزے کا ثواب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روزے کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ نے وہ بتایا، یعنی اللہ نے کہا کل قیامت کے دن میں اپنے بندے کو دوں گا، اور پھر میرا بندہ دیکھ کے خوش ہو جائے گا جب مجھ سے ملاقات کرے گا نا روزے کی حالت میں، اور روزے رکھے ہوں گے تو ایسا اجر اور ایسا ثواب ملے گا کہ اس کی خوشی کا کوئی سما نہیں ہوگا۔ اس لیے افطاریاں کروائیں، غریبوں پر خرچ کریں، اور جو ہے لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجیں، اور اسی طرح کوئی بھی ذریعہ اور کوئی بھی وسیلہ آپ کو ملتا ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور بلا خوف و خطر اور بغیر ڈر کے کہ مال کے اندر کمی ہو جائے گی، مال کم پڑ جائے گا، پوری نہیں پڑے گی، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کے مال میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ فرشتے دعا کرتے ہیں تب جب اللہ حکم دیتے ہیں، یعنی جو فرشتہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے، یعنی اللہ خود کہتے ہیں کہ فرشتے میرے فلاں بندے کے لیے دعا کر، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ کیا دعا کر؟ کہ وہ خرچ کرتا ہے میں اس کے بال میں برکت کو پیدا فرما دوں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے مہینے کی عبادتیں اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بالخصوص روزہ اور قیام اللیل اور اسی طرح اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔